السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر محمد علی حمزہ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج یکم مئی ہے اور یکم مئی جو ہے وہ پوری دنیا میں بحیثیت ورکرز ڈے، لیبر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اسے مے ڈے بھی کہتے ہیں، یعنی یوم مزدوراں۔ ورکرز ڈے کا بنیادی مقصد ورکنگ کلاس جو ہے اس کی رسپیکٹ اور اس کی اہمیت کو ری ایٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو دہرانا ہوتا ہے اور یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا۔ سو اظہار یکجہتی کا یہ ایک دن ہے۔ اس کی تاریخ جو ہے وہ لانگ ٹائم بیک ہے۔ 1885 میں شکاگو کے جو مائن ورکرز تھے، جو کوئلوں کی کان میں کام کرتے تھے، انہوں نے ایک مطالبہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 12 گھنٹے ہم دن میں کام کرتے ہیں اس کو کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے، بیکاز 12 گھنٹے از اے ٹو لانگ ٹائم اور اس کے بدلے میں جو ملتا ہے وہ اتنا کچھ خاص نہیں ہے۔ سو پہلے کیا ہوا کہ جو انڈسٹریلسٹ تھے، جو مائنز آنرز تھے، انہوں نے اس چیز کا اعتراض کیا، کئیوں کو نوکریوں سے نکالا اور کہا کہ ہم آپ کی تنخواہیں بند کر دیں گے، لیکن یہ معاملہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا اور 1889 میں شکاگو میں ایک باقاعدہ اسٹرائک کی گئی، جو تمام ورکر کمیونٹی اکٹھی ہوئی اور انہوں نے اس مطالبے کو منوانے کے لیے اور اس استحصال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک اسٹرائک کر دی اور آخرکار یہ مطالبہ مان لیا گیا۔ تب سے ہی یوم مزدوراں جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھا جانے لگا، اور خالی یوم مزدوراں نہیں بلکہ ورکرز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یاد رکھیے کہ یہ وہی دور ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی، یعنی زرعی انقلاب کے بعد جو دوسرا بڑا انقلاب آیا وہ صنعتی انقلاب تھا، جب انجن بنا اور اس کے بعد میس پروڈکشن شروع ہوئی، اور پھر وہی ہوا جو پہلے بھی تاریخ میں ہوتا رہا۔ جب زرعی انقلاب آیا تو اس کے بعد دہائیاں اور صدیاں گزرنے کے بعد کچھ لوگ قابض ہو گئے زمینوں پہ اور انہوں نے کام کرنے والوں کو کمی کہنا شروع کر دیا اور ان سے کام لینا شروع کر دیا، اور سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جب صنعتی انقلاب آیا تو اس وقت وہی کسان جو ہے اس کو کنورٹ کیا گیا کس کے اندر؟ فیکٹری کے مزدور کے اندر، فیکٹری کے ورکر کے اندر۔ یہ استحصال انسانی تاریخ میں بہت پرانا ہے، لیکن انڈسٹریلائزیشن نے اس استحصال کے اوپر اس کو روکنے، اس کو بند باندھنے کے لیے یہ ایک تحریک مزدوروں کی چلائی گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 100 سال کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں، لیبر لاز بنے، لیبر یونینز بنی، اور یہ سب جو ہے نتیجہ ہے اسی ایفرٹ کا جو شکاگو کے مزدوروں نے کی۔ آج دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک اس دن کو مناتے ہیں، بلکہ اس دن ان کا جو ہے آف ڈے بھی ہے، دیٹ از پبلکلی ہالیڈے، اور کئی دنیا کے ممالک ہیں جہاں یہ دن منایا جاتا ہے لیکن وہاں پبلک ہالیڈے نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر مزدوروں کی اگر بات کریں تو آج کی جو ایک اور تازہ خبر یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یا ہم کہہ لیں کہ شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کی حکومت ہے، ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج کے دن شاید وہ پیٹرول سستا کریں گے، لیکن یہ امیدوں پہ پانی جو ہے، ورکر کلاس کی امیدوں کے پر پانی پھر گیا کہ آج پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ سو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ مہنگائی کم کیا کرنی، پچھلے 1 سال میں مہنگائی کا گراف جو ہے وہ ایکسپوننشلی ایسے گیا ہے۔ خیر، یہ توقعات رکھنا کہ پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ پیٹرول کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ پاکستان میں یا دنیا میں جو میجورٹی ورکرز کلاس ہے وہ یا لوور فائنینشیل کلاس سے تعلق رکھتی ہے یا مڈل فائنینشیل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اور انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، کمیوٹ کرنا ہوتا ہے اور جا کے نوکریاں کرنی ہوتی ہیں، اور اس پہ پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ان کا کرایہ بڑھتا ہے یا ان کی جو کمیوٹ کرنے کے اخراجات ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور جب کمیوٹ کرنے کے اخراجات بڑھتے ہیں اور آن دی ادر ہینڈ پاکستان کے اندر اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ جابز بھی جا رہی ہیں اور تنخواہیں بھی جا رہی ہیں اور لے آفس بھی ہو رہے ہیں، تو پیسے اور بنانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اصل میں اس چیز سے اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے یا جو مشکل میں جاتا ہے یا جس کو سروائیول کا ایشو ہو جاتا ہے وہ ورکرز کلاس ہے۔ I remember back in 2021 جب پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پس گئی ہے عوام، ہم اس عوام کے لیے نکل آئے ہیں، اور وہ جلسے جلوس نکالنے شروع کیے، جن جلسے جلوسوں میں ہمیں بہت بڑی تعداد تو عوام کی نظر نہیں آتی تھی جتنی ہمیں بعد میں، اور آج بھی یوم مزدوراں والے دن پی ٹی آئی کے جلسے میں جو انہوں نے لبرٹی سے ناصر باغ نکالا ہے، آپ عوام کا جمع غفیر دیکھیں، مین دیٹ میک سینس کہ اسے کہتے ہیں عوام کا سمندر۔ اینی ویز، سو 2021 میں جب پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی اور عوام یعنی مزدوروں، عوام ہماری جو ہے اس میں 80% ورکرز کلاس ہے،
میں بھی ورکنگ کلاس سے ہوں اور میرے کئی سننے والے بھی ورکنگ کلاس سے ہوں گے. سو اس کے لیے پی ڈی ایم کھڑی ہوئی اور پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی طرح حکومت میں آ گئی, اور حکومت میں آنے کے بعد پھر جو معیشت کا حال ہوا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کانوں کو ہاتھ لگا لیے ہیں ان لوگوں نے بھی جو کہیں شاید جذباتی ایک تعلق یا میلان رکھتے تھے ان پارٹیز کی طرف جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. یقین جانیے ان کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا, کیونکہ ان کے ووٹرز میں بھی میجورٹی تعداد ورکنگ کلاس کی, اور ورکنگ کلاس جتنی پس چکی ہے اٹ از ان امیجنیبل. سو دا پوائنٹ از کہ آج وہی حکومت جو ہے اس نے سال سے زیادہ انہیں ہو گیا ہے, معیشت جو بھی انہوں نے صورتحال کی اس کا نقصان مزدوروں اور ورکنگ کلاس کو زیادہ ہوا, ورکنگ کلاس کے سروائیول کا ایشو ہو گیا, ان کے جسے ہم کہتے ہیں کہ روزمرہ کی جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے میں انہیں مشکلات ہو گئیں. جو اشرافیہ تھی, یہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا, اشرافیہ پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ لفظ شریف سے نکلا ہے, تو جو شرفاء کا گروپ ہوتا تھا, شریف لوگوں کا گروپ ہوتا تھا, اس نے اشرافیہ کہتے تھے. لیکن بعد میں اس ورڈ کی کانوٹیشن بدلی اور اشرافیہ ہم انہیں کہتے ہیں جن کے پاس زیادہ اشرفیاں ہوتی ہیں, اشرفیاں مال و متاع پیسہ زیادہ ہوتا ہے. سو نون لیگ یا شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو اشرافیہ کے معنی بحیثیت شریف جو ہے تو بھی یہ ذمہ دار ہیں, اور بحیثیت اگر ایلیٹ بات کی جائے تو بھی یہ ذمہ دار ہیں ورکرز کے استحصال کے. کس استحصال کے؟ کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کیا. نقصان کس کو ہوا؟ مزدوروں کو. انہوں نے مزدوروں کے لیے کوئی آگے بڑھ کے کوئی اسپیشل جو بینیفٹس ہیں یا ایڈوانٹیجز ہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اینی ویز وہ ایک خوبصورت گانا ہے پرانا سا کہ گھنگرو کی طرح بجتا ہی رہا ہوں میں, کبھی اس پگ میں کبھی اس پگ میں. سو یہ مزدور جو طبقہ ہے, جو ورکنگ کلاس ہے, پاکستانی سیاست اور جو چلن ہے ہمارے بڑے سیاسی جماعتوں, پرانی سیاسی جماعتوں کا, اس چلن سے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آج بھی مزدور جو ہے وہ بچتا ہی رہا ہے اور بچتا ہی جا رہا ہے گھنگرو کی طرح, کبھی اس پگ میں کبھی اس پگ میں. علامہ اقبال کا مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. اقبال کے اس انقلابی شعر کو اگر آج کے پاکستانی سیاسی پس منظر میں دیکھا جائے اور ڈھالا جائے تو یہ شعر شاید کچھ اس طرح بنے کہ جس سیاست سے عوام کو میسر نہ ہو سہولت, اس سیاست کے ہر کھلاڑی کو تختہ دار پہ چڑھا دو. بات تھوڑی سی سخت ہے لیکن دس از واٹ ورکنگ کلاس از فیلنگ ایٹ دا مومنٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. سی یو ان دا نیکسٹ ویلاگ.